وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَاسِهَا وَبَصَالِهَا. اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین میں اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دیں. قال تستبدلون الذين هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہ چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. اور آخرکار ذلت اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے. اصل میں اب ان کی زبان پیاز، لہسن، ککڑی جو سالن کے چٹخارے ہوتے ہیں نا وہ مانگ رہی ہیں. من و سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی بھی تو اتر جاؤ، یعنی کسی بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ، سیٹل ڈاؤن سم ویئر، کاشتکاری کرو، ایگریکلچر میں انوالو ہو تو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. پھر ذلت اور رسوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين